نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز ناظرین کرام و سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کرنے کا شرف عطا فرمایا، جتنی ہم شکر گزاری کریں اتنا کم ہے، کیونکہ یہ امت محمدی میں پیدا ہونے کا شرف پچھلے امتیوں نے ہی نہیں بلکہ پچھلے انبیاء مرسلین نے اللہ سے تمنا دعائیں کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بغیر دعا بغیر تمنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس امت میں پیدا فرما کر ہم پر یہ شرف عظیم فرمایا ہے کہ یہ شرف بڑا شرف ہے، میرا رخ تیری طرف ہے، مجھے نہ تو گو بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. ہمارے اور آپ کے رسول کریم رؤوف الرحیم سیدنا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کا، آپ کی ذات کا احاطہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں بے حد و بے کرا ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث اور پیدا فرمایا. تو آپ کی کما حق و تعریف ہم نہیں کر سکتے ہیں، صرف یہ کر سکتے ہیں کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرما کر ہم پر، صرف انسان ہی پر نہیں بلکہ تمام عوالم پر اور عالم کے ایک ایک ذرے مخلوق پر اللہ نے احسان عظیم فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا نبی عطا فرمایا ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو پر لوگوں نے عرق ریزی کی، لوگوں نے آپ کی سیرت اور صورت کے، آپ کی ولادت کے اور آپ کے میلاد کے، آپ کے معجزات کے، آپ کے حسن اتوار کے، آپ کے چال و چلن کے، آپ کے ہر زندگی کے پہلو پر ایک عالم اپنے کتاب کی شکل میں، اپنے تحریر کی شکل میں اور خطاب اور تقریر کی صورت میں بیان کیے ہیں، کر رہے ہیں اور تا دوران شمس و قمر بیان کرتے رہیں گے. لیکن آپ کی تعریف نہ تو کم ہوگی، نہ ہی تو ختم ہوگی، اور نہ ہی تو آپ کی ذات کا کمال ہم بیان کر پائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وصائف اور کمال میں سے ایک یہ وصف یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا ہے. تو آپ کی شان کریمی، آپ کی شان لطافت، آپ کی مہر اور آپ کی شفقت و رحمت جو نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ تمام مخلوق کے ایک ایک فرد پر آپ کی رحمتوں کا سایہ چھایا ہوا ہے، اور آپ کے رحمت کے خزانوں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستفید اور مستفیض فرمایا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے اللہ نے کسی کو محروم نہیں فرمایا ہے، یہاں تک کہ شیطان لعین جس کا کام صرف اور صرف بہکانا ہے، جس کا کام صرف جنت سے لوگوں کو نکال کر صراط مستقیم سے لوگوں کو بہکا کر غلط اور ضلالت والے راستے پر
गामजन करके उन्हें जहन्नम पहुंचाना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको भी मेरी रहमत से महरूम नहीं फरमाया है। उसको आपके रहमत का यह हिस्सा मिला कि उसको अल्लाह तबारक तआला ने क़यामत तक के लिए मोहलत और ज़िंदगी अता फरमा दी। अज़ीज़ान गिरामी, मुसलमान ही नहीं बल्कि कुफ़ारान आलम भी आपके रहमत से महरूम नहीं हुए। आपकी उम्मत में जो मुशरिकीन, जो आपके नाफरमान, जो कुफ़ार हैं, उनको आपके रहमत का यह हिस्से मिला कि उनको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में सबसे पहले उनका हिसाब फरमा देगा, ताकि हश्र की हौलनाकी मज़ीद बर्दाश्त न कर सकें। हश्र की हौलनाकी का मंज़र हम अपने अल्फाज से बयान नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरीन परिन, हैवानात, नबातात, हर एक के साथ आपने रहमत के अपने जौहर को लुटाते रहे। चुनांचे वह मशहूर वाक़या जो एक यहूदी के कब्ज़े में एक हरन थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जगह से गुज़र हो रहा था। यहूदी ने उस हरन को एक जाल में फंसा कर रखा था। वो हरन जैसे ही आपको देखती है, वो हरन पुकार कर आपको आवाज़ देती है, निदा देती है और फरियाद रसी करती है और आपसे इस्तिआनत यानी मदद तलब करती है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस यहूदी ने मुझको पकड़ लिया है। आप फरमाते हैं, यहूदी इसे क्यों पकड़ा? यहूदी कहता है कि ये तो हरन शिकार ही के वास्ते है, इसलिए मैंने इसका शिकार किया है। आप उस हरन से कहते हैं कि ये हक और सच कह रहा है। हरन कहती है कि हम जानती हूँ मैं कि मुझको शिकार के लिए पकड़ा गया है, मुझको ज़ुबा किया जाए, मेरा गोश्त खाया जाएगा, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगल में मेरे 2 बच्चे भूखे प्यासे हैं, उन्हें दूध पिलाना है, मैं चाहती हूँ कि उन्हें दूध पिलाकर वापस आ जाऊँ। आका फरमाते हैं, क्या मैं तुझको इस वादे पर, इस ज़मानत पर छोड़ दूँ कि तू अपने वादे पर कायम रहकर वापस आ जाएगी? हरन कहती कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन अपने बच्चों को दूध पिलाकर जंगल से वापस आ जाऊँगी। यहूदी को आप ये सारी बात इरशाद फरमाते हैं। यहूदी कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि हरन जाकर वापस आएगा? तो आप फरमाते हैं, जब तक कि हरन ना आएगी तब तक मैं बतौर ज़मानत के तेरे पास गिरवी रहूँगा। अलगरज वो हरन जंगल जाती है, बच्चों को दूध पिलाकर चौकड़ियाँ भरते हुए आपके कदमों में आकर बैठ जाती है। हरन के पीछे भी उसके 2 बच्चे भी आ जाते हैं। आप फरमाते हैं, यहूदी देख, तूने सिर्फ हरन को पकड़ा था, लेकिन इस मेरे वादे पर ईफाक और मेरी बात सुनने पर अल्लाह ने तुझको नवाजा है कि हरन के साथ 2 बच्चे भी अल्लाह ने तुझे अता फरमा दिया। यहूदी कहता है कि मैंने देखा, लेकिन आप जैसा नहीं देखा कि आपकी रहमत और आपकी शफ़क़त से ये हरन भी महरूम नहीं हुआ है, तो मैं आपके रहमत से मैं क्यों कर महरूम होना चाहूँ? और वो यहूदी कहता है कि या रसूलल्लाह, आप आगे हाथ बढ़ाएं कि आपके हाथ पर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अजीज़ दोस्तों, यह रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के मोहब्बत वाला मामला था। आपने जंगलियों को, आपने गवारों को, आपने आराबियों को भी बे तालीमी की वजह से और जहल की वजह से जो बदअखलाक़ी उनमें थी, लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उनके इस बदअखलाक़ी का, इस हुस्न किरदार से आपने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि वो लोग आपके ज़ात के ख़ाइल हो गए। जैसे कि एक गंवार आराबी देहाती मस्जिद नबवी में आकर पेशाब कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि मस्जिद में और घर में या हमाम में क्या फ़र्क है। पेशाब कर रहा था, आका अलैहिस्सलातु ने उसे बुलाया और बुलाकर आपने उसको ज़जर व तौबीख़ नहीं फरमाई, आपने बल्कि बड़ी हिकमत अमली से मुस्कुरा कर संजीदगी से उसे नसीहत की कि बाबा, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का पाक घर है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सजदा रिज़ी की जाती है, अल्लाह की इबादत की जाती है। यहाँ पर बौलो बराज या नजासत और गलादत करके इसको गलीज़ और नापाक नहीं किया जाता है। वो अराबी आपके इस किरदार से बड़ा खुश हुआ। आपका शफ़क़त और रहमत का पहलू ये भी था कि आप अपने जानी दुश्मन को, खून के प्यासे को भी, आप पर लाख जुल्म सितम ढाए जाने के बावजूद भी आप मुस्कुरा कर बजाय इंतकाम लेने के उसको माफ़ फरमा देते। चुनांचे एक आराबी आया और आपके गले में कमली थी जो धारीदार थी, शामी। उसने उस
کملی کو اس رومال کو پکڑ کر بہت ہی بے دردی سے پھانسی کی طرح کسنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر سرخی ظاہر ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ کیوں تو مجھ کو یہ تکلیف کا کام کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا فلاں فلاں کام کر دیجئے، میرے اونٹوں پر جو لاد دیجئے۔ آپ مسکرا کر کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے اس پھندے سے آزاد تو کر، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ پہلے میرے اونٹوں پر جو لاد دیجئے۔ آپ قریب بیٹھے صحابی کو اشارہ کرتے ہیں، وہ صحابی وہ جو کو ان اونٹوں پر لاد دیتے ہیں، اور پھر وہ عربی اپنے ہاتھ سے اس رومال کو چھوڑ دیتا ہے اور آپ کے قدموں میں گر کے عرض کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ نبی آخر زماں ہیں۔ آپ پر یہ جانثار وفادار صحابہ آپ پر جان چھڑکتے ہیں اور آپ کی محبت اور تعظیم میں اپنے جان کا، اپنی ذات کا اور اپنے جسم کا خطرہ خون بھی نچھاور کر دیتے ہیں۔ ایسا شخص سوائے اللہ کے نبی کے اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ الغرض ان گنت آپ کے رحمتوں، شفقتوں، مہربانیوں کے واقعات پڑھے ہیں، جن کو پڑھ کر اور دیکھ کر لوگ دار اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک شخص جو مسجد نبوی میں آتا ہے اور نماز اس طرح سے پڑھتا ہے کہ بس چند ہی منٹوں میں وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، آپ اس کو بلا کہتے ہیں کہ بابا آپ نے نماز ٹھیک سے نہیں پڑھے ہیں، جاؤ پھر سے جاؤ۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اندازہ بیان دیکھیں۔ آج اگر ہم ہوتے اس دور میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا تو یہ کیا غلط کام کر رہا ہے، اتنا بڑا ہو گیا اور تجھ کو نماز تک نہیں پڑھنے آتی ہے۔ لیکن میرے آقا کا انداز بیان دیکھیے، انداز تفہیم دیکھیے، اس کو کہتے ہیں کہ جا تو نے نماز ٹھیک سے نہیں ادا کیا، وہ پھر جاتا ہے، پھر نماز اسی انداز میں غلط پڑھ کے پھر واپس آتا ہے، پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ تو پھر جا نماز پڑھ کر آ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے 2 سے 3 مرتبہ لوٹاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہ لوٹ کے آتا ہے تو آپ اس کو نماز کی تعلیم تربیت دیتے ہیں کہ بابا نماز اس طرح سے پڑھنا چاہیے، قیام ایسا کرنا چاہیے، رکوع اور سجود ایسے کرنا چاہیے، اس طرح سے رعایت ترتیب کرنا چاہیے، تعدیل ارکان ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے اور وہ نماز سیکھ کر نماز ویسے ہی پڑھ کے رسول پاک علیہ السلام کا عاشق اور فرفتہ ہو جاتا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، یہ آپ کے رحمتوں کا، شفقتوں کا یہ معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر، اب آپ دیکھیں، آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سے دشمنوں کو یہ پیغام دیا کہ میں ہوں تو تمہاری طرح لیکن تم سے الگ ہوں تو تم میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، لیکن میرے زندگی کا معیار تم سب سے الگ اور اعلیٰ و ارفع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق کو لوگ دیکھ کر آپ کے بچپن ہی سے فریفتہ اور دیوانے ہو گئے تھے۔ آپ نے 40 سال کے اس زندگی کے حصے میں آپ نے مکہ کے تمام مشرکین، تمام کفار کے سامنے اپنی زندگی کی کتاب کو کھلی کر کے رکھ دی تھی کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو گئے تھے۔ آپ کے اخلاق کریمہ، آپ کے انداز مشفقانہ کو دیکھ کر لوگ آپ کے دیوانہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کہیں جا کر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو اب یہ اعلان فرمانے کے بعد جو لوگ آپ کے گرویدہ تھے، جو لوگ آپ کی سیرت کے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے چاہنے والے بن گئے تھے، جب ان کے سامنے وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچا، جب ان کے سامنے معبودان باطل کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا پیغام پہنچا، تو وہ لوگ آپ سے شرگشتہ ہونے لگے، آپ پر برانگیختہ ہو گئے۔ لیکن ان میں کچھ سمجھدار تھے، انہوں نے سوچا کہ انہوں نے یہ دعوت تبلیغ ہم تک پہنچائی ہے تو یہ اپنے اس کلام میں، اپنی اس گفتگو میں، اپنے اس دعوے میں غلط کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ نمونہ پیش تھا جو آپ نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک آپ نے اپنے اخلاق اور کردار اور رحمت اور شفقت کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ اب آپ نے جب دعوت دین دی
تو لوگ دھیرے دھیرے آپ پر اسلام اور ایمان قبول کرنے لگے. تو اسی میں ایک آپ کے اس حق اور حقانیت کی دعوت سے جو لوگوں کو نفرت اور الرجی تھی، ان میں ایک یہودن بڑھیا تھی جو آپ کے راستے میں کانٹے ڈالا کرتی تھی. جب آپ نماز پڑھتے، عبادت کرتے، تو آپ کے جسم اطہر پر اوجڑی اور غلادت ڈال دیا کرتی تھی. لیکن آپ ہیں کہ آپ شفقت اور رحمت کا دامن آپ نے کبھی نہیں چھوڑا. آپ مسکرا کر سارے ظلموں کو، سارے لوگوں کے تکالیف کو اور مصائب کو برداشت کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. ایک مرتبہ ذکر ہے، وہ یہودن جو روزانہ آپ کے راستے میں کوڑا کرکٹ اور کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ چند دنوں سے وہ یہودن بڑھیا میرے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالتی ہے. ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے کہ یہودن چند دنوں سے ہمارے راستے میں آ کر ہم کو تکلیف نہیں دے رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی ہے. آپ فرماتے ہیں اچھا نہیں ہوا، چلو وہ ہماری دشمن ہے اگرچہ کہ، لیکن وہ بھی تو انسان ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمام عالم میں وہ یہودن بڑھیا بھی تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی تیمارداری کروں، اس کی میں تیمارداری کروں. جیسے ہی اس بڑھیا کو پتہ چلتا ہے کہ جن کو میں پے در پے روز بروز تکلیفیں دیا کرتی تھی، وہ میرے بیمار ہونے پر بجائے خوشی جتانے کے میری تیمارداری کے لیے تشریف لا رہے ہیں. وہ لرزتے کانپتے آپ کے استقبال کے لیے اٹھنا چاہتی ہے. جیسے میرے آقا وہاں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اماں آپ آرام کیجیے، آپ بیمار ہیں، تکلیف مت کیجیے آپ. یہ میرے آقا علیہ السلام کے مشفقانہ قدم جیسے ہی اس بڑھیا کے قریب جاتے ہیں، ویسے ویسے اس بڑھیا کے دل کی کیفیت بدلتی ہے اور آنکھوں سے زار و خطار روتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے محمد یا ربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یقیناً آپ سوائے اللہ کے نبی کے اور کچھ ہو سکتے نہیں. میں اپنے اس خطا پر، اپنی غلطیوں پر نادم، پریشان اور پشیمان ہوں. آپ ہاتھ بڑھائیں کہ میں آپ کے دین پر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے پہلو ہے کہ دشمن بھی آپ کے اس شفقت اور رحمت کی وجہ سے آپ کو داد تحسین دیے بغیر اور آپ پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے. یہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے میرے دوستو. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس پہلو کو یا اس بات کو فراموش نہ کریں کہ بعثت نبوی کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کے ظلم سے تنگ آ کر بحکم خداوندی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. وہاں پر جو لوگ آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، بڑے بڑے یہودی پادری لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گستاخیاں سن کر آپ غیظ و غضب میں آ جاتے اور آپ صحابہ سے کہتے کون ہے جو اس لعین کو، اس خبیث کو مار کر اس کا سر قلم کر کے میرے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت کو خرید لے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا دوسرا پہلو میرے دوستو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے دشمنوں کو معاف فرما دیا، لیکن جو شخص آپ کی شان میں گستاخی کیا اس کو آپ نے معاف فرمایا، نہ تو اللہ نے معاف فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنا بھی اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا یہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سزا ہے میرے دوستو. اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ اے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات مت کرو جس طرح سے تم آپس میں بات کرتے ہو، کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، کہیں تمہارے اس عمل سے تمہارے اعمال رائگاں ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی کی سزا اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی ہے کہ اسلام کا، شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی گردن کو قلم کر حکم دیتا ہے. اب چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ہندو ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو،
وہ شخص جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کیا وہ قابل گردن زدنی ہے. کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کے لیے کوئی عدالت نہیں، کوئی کچہری نہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے، وہ بس سر قلم کرنے ہی کا سزاوار ہے وہ شخص. آج ساری دنیا میں آج مسلمان جن پریشانیوں سے، جن مصائب سے دوچار ہو رہے ہیں، یہ ہماری اپنی غلطیوں کا خمیازہ ہے میرے دوستو. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے، اور دشمنوں کو اسلام اور بان اسلام پر تباہ کرنے کا موقع مل گیا ہے. ڈنمارک ہو یا فرانس ہو، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے توہین کی جا رہی ہے کہ ایک ٹیچر نے، ایک سر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں توہین کرتے ہوئے بورڈ پر آپ کے متنازع کارٹون کے خاکے بنائے. وہ عاشقان، وہ جانثار مسلمان بھائیوں نے اس ٹیچر کے اس سر کے دھڑ سے سر کو الگ کر کے اپنی جواں مردی اور اپنا عشق محمدی دکھایا ہے. اب اس کے چلتے حکومت فرانس سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس طرح سے گستاخیوں کا عام کر دیا کہ فرانسی کے در و دیوار پر اور سرکاری بلڈنگوں پر جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متنازع خاکے اس چسپاں کی کے چھاپے گئے ہیں. ہم تمام کو متحد ہو کر بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی افطرا کے، بغیر کسی آپس میں افطرا بازی کے، تہمت بازی کے، بغیر کسی فتویٰ بازی کے، ہم کو متحد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نشان کو بلند کرنے کے لیے متحد ہو کر بیک آواز ہم کو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے حکومت فرانس کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو یہ بتا دینا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں ان تمام کو استعمال لاتے ہوئے ہم یہ کہہ دیں کہ ہم مسلمان لاکھ ہمارے آپس میں آپسی عقائدی مسئلے اختلاف ہے، لیکن جہاں پر بھی ناموں سے رسالت مآب اور تحفظ سے ختم نبوت کا معاملہ آتا ہے ہم سب ایک ہیں، ایک رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اسی چند کلمات کے بعد میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے درمیان میں اتحاد کو قائم رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پیغام کو ہمارے بیچ لایا ہے ہم تک پہنچائے، اس پیغام کو لوگوں کو عام کریں اور پہنچائیں. اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جتنا بھی آپ اپنی محبت کو ظاہر کر سکتے ہیں، ظاہر کر کے اس جشن میں، اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو شریک کریں. اور جس طرح سے ہو سکتا ہے یہ ذہن سے نکال دیں کہ مسلمانوں کو 2 ہی عیدیں ہیں. نہیں میرے دوستو، یہ تو عید الاعیاد ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لولاک لما خلقت الجن والانس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم نہ جنت کو پیدا فرماتے، نہ دوزخ کو پیدا کرتے، نہ آدم کو، نہ حوا کو، کسی مخلوق کو پیدا نہ کرتے. تو رسول پاک علیہ السلام کے ذات باعث تخلیق کائنات ہے. آپ کی ولادت کے شب ہی کے صدقے میں تمام عیدیں ہم کو ملے ہیں. رمضان ملا ہے، قرآن ملا ہے، ہدایت اسلام جنت ملی ہے، اللہ ملا ہے. یہاں تک کہ تو ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اپنے انداز میں جیسا بھی منا سکتے ہیں منائیں، لیکن اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے میں کوئی خرافات نہ کریں، کوئی ایسا نعرہ نہ لگائیں کہ جس سے کسی بھائی کو تکلیف ہوتی ہو، اور کوئی ایسی ہم سے حرکت سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اسلام پر حقیق حملہ ہوتا ہو. شریعت کے دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، واعظ کے ذریعے سے آپ کی سیرت، آپ کی عظمت بیان کریں، مسجدوں میں، گھروں میں محافل نعت اور قصیدہ سجائیں، قرآن کی تلاوت کریں اور کھانا پکائیں. کیونکہ حضور پاک السلام کے حدیث آپ سے پوچھا کہ کون سا اسلام اچھا، آپ فرماتے عتیم الطعام افشوا السلام، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، یہ سب سے اچھا اسلام ہے. اسی لیے ایسے موقع پر اپنے حتی المقدور حسب استطاعت یہ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ آپ کے پاس چند پیسے ہوں، پھٹانے لے لیں یا بندی لے لیں، وہ خود کھائیں اور لوگوں کو تقسیم کر لیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ ناصر.